السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے؟ دوستو آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے ایران اور آذربائیجان کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ان دونوں ممالک کے درمیان جو ایک ٹینشن وہ چل رہی ہے، ایک کشیدگی چل رہی ہے. اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران اور آذربائیجان کی جو بارڈر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً 700 کلومیٹر ایک طویل ایک بارڈر ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1 اکتوبر سے جو ایران نے بالکل آذربائیجان کی جو بارڈر ہے اس سے تقریباً 500 کلومیٹر دور پر انہوں نے اپنی جو ملٹری ایکسرسائز ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ اب اس سے جو آذربائیجان ہے وہ یہی وہ کہتا آ رہا ہے کہ یہ آذربائیجان کے خلاف ایک پلان ہے. اس سے جو آذربائیجان ہے اس کو کافی وہ مشکلات ہے اور نقصان پہنچ سکتا ہے. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. فرسٹ ٹائم چینل پہ ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے. تو چلیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہے کہ آپ یہ میپ میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایران اور آذربائیجان کی جو بارڈر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وہ بارڈر پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ماہ جو ستمبر میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی ان 3 ممالک کی جو ایک ملٹری ایکسرسائز ہوئی تھی جوائنٹ، جس کا نام دیا گیا تھا 3 بردرز 2021. اب اس ملٹری ایکسرسائز کے بعد اب جو ایران ہے انہوں نے بھی 1 اکتوبر سے جو آذربائیجان کا جو بارڈر ہے اسے بالکل 500 کلومیٹر دوری پر اپنی جو ملٹری ایکسرسائز ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چند ایک وجوہات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان وجوہات میں جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان اور اسرائیل کی جو تعلقات ہے یہ بھی ایک وجہ وہ بتائی جا رہی ہے. آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ بالکل 1992 سے ہی چلے آ رہے ہیں. اب جب 1991 میں جب گریٹ USSR جو سوویت یونین تھا وہ جب ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ مختلف کنٹری جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اس میں ایک آذربائیجان بھی وہ ایک کنٹری ہے. اب جب وہ آذربائیجان وجود میں آتا ہے تو اس کے بالکل 6 ماہ بعد جو ہے وہ اپنی جو ریلیشن ہے، اپنی جو تعلقات ہے وہ اسرائیل کے ساتھ وہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آذربائیجان کو سب سے زیادہ جو اسلحہ جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ بھی اسرائیل ہی ایک ہے. وہ اس پر جو ایران کی جو تاثرات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے وقتوں میں جو ایران کے جو نیوکلر جو سائنٹسٹ تھے ان پہ کافی وہ اٹیکٹ ہوتے آ رہے ہیں. تو اس پر ایران یہ وہ اپنا موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو آذربائیجان ہے اس کی جو زمین ہے اس میں جو اسرائیل کے جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ اس زمین کو استعمال کر کے ایران پر وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ اٹیک کرتے آ رہے ہیں. آذربائیجان اور ایران کے درمیان جو ٹینشن ہے، جو کشیدگی ہے، اس کی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سال جو آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، تقریباً 6 ہفتے وہ جنگ جاری تھی، جو کہ ایک علاقے کے لیے ہوئی تھی، وہ تھی ناگورنو کراباخ. اب یہ ناگورنو کراباخ جو ہے یہ آفیشیلی جو ہے وہ آذربائیجان کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، لیکن اس پر جو قبضہ تھا وہ آرمینیا کا تھا. اب کیا ہوا کہ پچھلے سال آذربائیجان نے اٹیک کر کے 6 ہفتے جنگ لڑ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. ایران اور آذربائیجان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی یہ وجہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ ایران کی جو ریلیشن تھی وہ آرمینیا کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن تھی.
اس کے علاوہ جو یہ ناگورنو قراباخ جو ہے یہ ایران کا ایک ٹریڈ روٹ بھی تھا تھرو ویسٹرن ایشیا اور اس کے علاوہ رشیا تک۔ اب ایران جو ہے وہ اس ناگورنو قراباخ کے ذریعے وہ کیا کرتا تھا کہ اپنی جو ٹریڈ تھا وہ ویسٹرن ایشیا اس کے علاوہ رشیا تک وہ اپنی جو تجارت تھی وہ ایزیلی وہ کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ علاقہ ارمینیا کے قبضے میں تھا، اس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں سے جب یہ ایران کی جو ٹرک وغیرہ وہ گزر رہے تھے تو ان سے نہ کوئی وہ ٹیکس وغیرہ وہ لیتے تھے ارمینیا، نہ کوئی ڈیوٹی وغیرہ، نہ کوئی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ۔ تو اس طرح کے جو جتنے بھی ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ارمینیا ان سے بالکل بھی نہیں لیتے تھے۔ ان کی جو ایران کی جو ٹرکس تھی وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہاں سے وہ گزرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ علاقہ آذربائیجان کے کنٹرول میں آیا ہے تو اس لیے جو آذربائیجان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہمارا اپنا علاقہ ہے، مطلب یہاں پہ جو لاز ہے، جو رولز ریگولیشن وہ چلیں گے تو وہ ہم ہی اس کو مطلب امپوز کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے۔ تو جو پچھلے دنوں ایران کی جو 2 ٹرکس تھی وہاں سے جب گزر رہی تھی تو انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کیا۔ اس پر جو آذربائیجان ہے انہوں نے وہ 2 جو ٹرک تھے ایران کے تو ان کو آپ نے مطلب اریسٹ کیا تھا۔ تو اس پر جو ایران ہے انہوں نے فوراً جو آذربائیجان کی گورنمنٹ ہے ان کو اس کو ریلیز کرنے کا وہ کہا، لیکن آذربائیجان نے یہ کہا کہ اپنی مطلب ہماری علاقہ ہے، ہم اس کو مطلب یہاں پہ ٹیکس لے یا نہ لے یہ ہمارے اوپر وہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مطلب ایران کے لیے یہ ایک مشکل یہ بھی ایک مشکل ہے، کیونکہ پہلے وہ نہ ٹیکس دیتے تھے نہ کوئی مطلب اس طرح کوئی ڈیوٹی وغیرہ، اس کو ویسٹرن ایشیا اس کے علاوہ رشیا تک پہنچنا ایزی تھا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک وجہ وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اب تیسری جو وجہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو غور سے سنیں۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران میں جو ازری لوگ رہتے ہیں، جو ایران کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں ازری لوگ وہ رہتے ہیں، لائک وہ بھی آذربائیجان کے ہی لوگ ہیں۔ اب یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں ازری، یہ تقریباً ایران کے 20% کا جو آبادی ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اب مین جو وجہ ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایران اور آذربائیجان کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ مین وجہ وہ یہی ازری لوگ ہے۔ اگر ہم اس ازری لوگوں کی وہ ہسٹری چیک کریں کہ یہ ایران میں کس طرح مطلب رہ رہے ہیں، مطلب کب سے رہ رہے ہیں، 1813 سے پہلے یہ جتنی بھی وہ چاہے آذربائیجان میں یہ لوگ ہیں یا ایران میں جو ازری لوگ ہیں، ان سب لوگوں پر جو کنٹرول تھا وہ پرشین امپائر کا تھا۔ تب یہ سب جو ازری لوگ تھے وہ پرشین امپائر کے انڈر وہ آتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب 1813 میں پہلی ایران اور رشیا کی جو وار ہوئی، مطلب اس وقت USSR تھا، کیا ہوا اس جنگ کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام ہے گلستان معاہدہ۔ اب اس معاہدے کے تحت کیا ہوا کہ جو جنوب میں جو ازری لوگ رہتے تھے، مطلب جو ایران میں اب ہے، کیونکہ جو آذربائیجان ہے وہ ایران کے شمال میں آتا ہے۔ اب جو مطلب کہ جنوب میں جو ازری ہے وہ ایران کے شمال میں آتے ہیں۔ آپ میپ میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب آذربائیجان جو ہے وہ ایران کی جو شمال پہ آتا ہے۔ اب جو ایران کے سائڈ پہ جو ازری لوگ رہتے تھے ان کو اس معاہدے کے تحت ایران مطلب پرشین امپائر کو دیے گئے، باقی جو شمال میں تھے تو وہ کیا ہوا، وہ رشیا کو دیے گئے، مطلب وہ سوویت یونین کو دیے گئے، جو پھر بعد میں آذربائیجان جو ہے وہ سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ اب جو اس کے علاوہ جو شمال میں مطلب آذربائیجان کے جنوب میں مطلب ایران کے شمال میں جو ازری لوگ رہتے تھے وہ اب بھی ایران کے انڈر ہی آتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہاں پہ جو ایران کے شمال میں جو 3 صوبے ہیں، جو 3 علاقے ہیں، وہ وہاں پہ ازری لوگ رہتے ہیں۔ اب جو ایران کے جو شمال کے جو علاقے میں جو ازری لوگ رہتے ہیں
اس میں ایسٹ آذربائیجان، ویسٹ آذربائیجان اور اردبیل، یہ 3 صوبے جو ہے اس کو کل ملا کے اس کو کہا جاتا ہے ساؤتھ آذربائیجان۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جب جنگ لڑی گئی اور آذربائیجان نے اس جنگ کو جیت لیا، تو کیا ہوا کہ جو ایران کے جو شمالی علاقے ہیں، مطلب یہی ساؤتھ آذربائیجان جو ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے آذربائیجان کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سے ریلیاں نکالی، اس کے علاوہ احتجاج کیے۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے جو آذری لوگ ہیں وہاں پہ وہ لوگ احتجاج کرتے آئے ہیں کہ اب جو جنوب کے جو آذربائیجان ہے، جو ساؤتھ آذربائیجان ہے، ان علاقوں کو ملا دیا جائے، مطلب یہ دوبارہ جو ہے آذربائیجان کے ساتھ ملا دیا جائے، وہ جس کو وہ نام دیتے ہیں گریٹر آذربائیجان، کیونکہ وہاں پہ جو ہے مطلب اس طرح کے لوگ وہ اٹھ رہے ہیں کہ مطلب ہم جو ہے ایران سے اپنی علیحدگی چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ایران میں جو آذری لوگ ہیں وہ مطلب یہی مطلب چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایران سے علیحدہ ہو جائے، اور جو ایران ہے وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ تو بعض لوگ یہ بھی تاثرات وہ دے رہے ہیں کہ اس جو ملٹری ایکسرسائز ہے، جو ایران کا جو ملٹری ایکسرسائز ہے، ان کا واضح طور پر جو آذری لوگ ہیں ان کو یہ اشارہ ہے کہ ہم ایسا کبھی بھی نہ چاہیں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ایران اور آذربائیجان کے درمیان جو ٹینشن ہے، جو کشیدگی ہے، ان کی مین جو وجوہات ہے وہ یہ چند مین وجوہات ہے۔ تو ہوپفلی دوستو آپ کو ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔